ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. امام زید بن علی سمجھ گئے کہ احول کیا کہہ رہا ہے. اس کا اشارہ یہ ہے امام محمد الباقر علیہ السلام کی طرف. اس پر آپ نے جواب دیا. اب وہ توجہ طلب ہے جواب. آپ نے فرمایا احول سنو. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد امام زید بن علی فرما رہے ہیں، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام، جب میں ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا تو دسترخوان پہ بیٹھ کر جب کھانا کھاتے تو میرے والد بزرگوار اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں لقمہ دیتے تھے، کھانا کھلاتے تھے. اب یہ بھائی ہیں، امام محمد باقر اور امام زید بن علی بھائی ہیں دونوں. لقمہ دیتے تھے اور عمدہ گوشت کی بوٹیاں میرے منہ میں ڈالتے تھے، اور جب گوشت کی بوٹی گرم ہوتی تھی تو میرے منہ میں ڈالنے سے پہلے پھونک مار کے اس کو ٹھنڈا کرتے تھے تاکہ میرا منہ جل نہ جائے. جب میرے والد کی یہ شفقت کا عالم تھا مجھ پر کہ گوشت کی بوٹی کی گرمی جو میرے منہ کے جلائے وہ گوارا نہیں تھی میرے لیے. یہ بڑی توجہ سے سنیں عبارت. امام زین العابدین کی جب شفقت مجھ پر یہ تھی کہ گوشت کی جو بوٹی ہے اس کی گرمی گوارا نہیں تھی کہ میرے منہ کو جلا دے، یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو کیا یہ برداشت کریں گے کہ مجھے دوزخ کی آگ جلا دے؟ جو گوشت کی بوٹی کی گرمی سے مجھے بچاتے تھے، کیا وہ دوزخ کی آگ میں جلنے سے خوش ہوں گے؟ مجھے جلنے دیں گے؟ برداشت کریں گے؟ اور یہ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ حجت امام منصوص ہے کوئی، تو اب اس کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، جہنم میں جاتا ہے. اتنی بڑی بات ہو اور میرے والد مجھے یہ نہ بتائیں اور مجھ سے چھپائے رکھیں، اس کا مطلب ہے مجھے براہ راست جہنم میں دھکیلنے کے لیے تیار کیا. کہ امام کسی اور کو بنایا ہو، وہ حجت ہو، منصوص من اللہ ہو، اور میں نکل کے امامت اور خلافت کا دعویٰ کر دوں تو سیدھا جہنم جانے کا راستہ ہوا نا. تو پھر میرے والد نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ اگر انہوں نے ان کو بنایا یا کسی اور کو مقرر کیا ہوتا تو سب سے پہلے مجھے بتاتے تاکہ کم سے کم میں تو مخالفت نہ کروں. یہ امام زید بن علی زین العابدین بات کر رہے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ریفرنس سے. اب یہ جو پوری عبارت ہے اس کو ملا قزوینی نے اس کی مزید شرح کی ہے. الصافی، یہ اصول کافی کی عبارت تھی. الشافی، یہ اصول کافی کی عبارت تھی جو میں نے آپ کو سنائی، جو بنیادی اصول کی کتاب ہے شیعہ عقائد میں. اب اس کی شرح کی ہے الصافی، شرح اصول کافی. اس میں ملا قزوینی لکھتے ہیں جلد اول جز 3 حصہ اول صفحہ 23 مطبوعہ لکھنؤ قدیم طبع. اب وہ ملا قزوینی اس کی شرح کرتے ہیں. اس نے کہا کہ احول نے کہا کہ پس امام زید بن علی نے مجھے یہ سمجھایا کہ جب میرے والد دسترخوان پر بیٹھتے اور موٹے گوشت میں سے ٹکڑا توڑ کر مجھے کھلاتے اور گرم لقمہ ٹھنڈا کر کے میرے منہ میں ڈالتے تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو. یہ شرح کر رہے ہیں. اب میں حوالہ الصافی کا دے رہا ہوں، شرح اصول کافی. تو جب میرے والد میری خاطر اتنا غم کرتے کہ وہ گوشت کی تپش مجھے تکلیف نہ دے تو دوزخ کی آگ کی گرمی کے لیے میری خاطر غم نہیں کھائیں گے؟ دوزخ کی آگ سے مجھے نہیں بچائیں گے؟ اس پر احول کہتے ہیں سو امام زید بن علی نے مجھے یہ خبر دی کہ جس میں آخرت کی نجات ہے اگر امام منصوص کو ماننا اور ان کی امامت کا انکار نہ کرنا اور ان کی امامت کے پیچھے چلنا اور ان کے مقابلے میں اپنی امامت کا اعلان کرنا، اگر یہ باعث دوزخ اور باعث جہنم ہے اور آخرت کا مدار بخشش کا اس پر ہے، اتنی بڑی بات اگر ہوتی تو میرے والد امام زین العابدین مجھے خبر کیوں نہ کرتے؟ انہوں نے مجھے خبر نہ دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ تو کہتا ہے اے احول، یہ اشارہ کرتا ہے کہ امام محمد باقر کو امام منصوص بنایا گیا، تو اس کا مطلب ہے تجھے زیادہ خبر ہے امام زین العابدین کی مجھ سے جو میں ان کا بیٹا ہوں. تجھ سے زیادہ پہلے مجھ کو اطلاع کرتے. یہ میں نے بہت سے ریفرنسز ہیں مگر میں نے چند ایک صرف لیے، ایک امام محمد بن الحنفیہ کے، ایک امام زید بن علی کے
ایک دو صرف لوں گا نمونے کے طور پر، پھر ہم اس کے حل پر آئیں گے کہ اب اگر یہ سچویشن ہے کہ مسئلہ خلافت و امامت کا کوئی عقیدہ سیٹلڈ نہیں تھا خود ائمہ اہل بیت کے درمیان سگے بھائیوں میں بھی، اور یہ چیز اہل سنت کی طرف سے کوئی الزام نہیں ہے، یہ شیعہ حضرات کی سب سے اونچے درجے کی اعلیٰ کتب کے اندر درج ہے روایات، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ میں پھر اس کے حل کی طرف آؤں گا کہ پھر اس کا سولوشن کیا ہے۔ اسی طرح تیسرے امام حضرت محمد بن عبداللہ نفس زکیہ، تو یہ زیدیہ جو امام زید جن کا میں نے ذکر کیا، پھر ان سے شیعان علی کے فرقے بنے جو امام زین العابدین کو ماننے والے تھے اور جہاد کرنے کے لیے خروج کو فرض سمجھتے تھے اور وصیت پر اختلاف تھا، تو ان کے فرقے بنے، اور پھر یہاں کئی شیعہ حضرات کے الگ مکاتب فکر بنے۔ ایک الجارودیہ بنا زیدیہ میں، میں اس کی تفصیلات میں اب نہیں جا رہا۔ الجارودیہ کے بعد پھر انہی کا ایک اور فرقہ شیعہ حضرات کا زیدیہ السلیمانیہ بنا، ایک اور فرقہ الصالحیہ اور بطریہ بنا۔ یہ زیدیہ شیعہ سے پھر آگے کئی اور فرقے وجود میں آئے، جو آگے ان کے وصال کے بعد پھر ان کا وصی کون ہوگا، یعنی وصیت، اور امام کون ہوگا، پھر آگے ہر فرقے نے الگ الگ امام کے لیے وصیت کا دعویٰ کیا کہ امام زید بن علی نے فلاں کے لیے وصیت کی تھی، وہ امام ہے، دوسرے فرقے نے کسی اور کے لیے وصیت کہی، تیسرے نے کسی اور کے لیے کہی، تو ہر جگہ دعوی وصیت ہوتا رہا، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے پاس ایک دعوی وصیت تھا، اور وہ کہتے تھے کہ فلاں امام نے ان کے حق میں وصیت کی تھی، دوسرا کہتا تھا ان کے لیے نہیں، ان کے لیے کی تھی، سو فرقے بنتے چلے گئے، تو نہ وصیت کا مسئلہ 200 سال تک سیٹل ہوا، نہ امامت اور خلافت کا عقیدہ ایک پیکج کے طور پہ متفقہ پیکج بن سکا۔ 300 سال کے بعد یہ جا کے سیٹل ہوا، ایک عقیدہ بنا۔ اب اس عقیدے کی بنیاد پر وہ جو صدر اول ہے زمانہ اسلام خلفاء راشدین کا، ان پر کس طرح فیصلہ کیا جائے، جو عقیدہ خود 300 سال کے بعد وجود میں آیا ہے، 3 صدیوں کے اختلافات کے بعد، وہ بعد کے علماء نے بنایا، پھر روایتیں گھڑی موضوع اور وہ منسوب کر دی ائمہ کے نام۔ اب اس کی تیسری مثال امام محمد بن عبداللہ نفس زکیہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام محمد بن الحنفیہ انہوں نے امام زین العابدین کے خلاف امامت اور خلافت کا دعویٰ کیا، پھر امام زید بن علی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے خلاف دعویٰ امامت و خلافت کیا، اور ساتھ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ان کی تعریف بھی کی، حضرت علی شیر خدا کی شہادت جیسی شہادت بنائی، حسنین کریمین کی شہادت جیسی شہادت بنائی، ان کے ساتھیوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جانے کی بات بتائی، یہ بھی شیعہ حضرات کی اپنی کتب میں ہے۔ تو اگر ان کے منکر کافر ہیں تو کافر مانا جائے یا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جانے والا مانا جائے، کافر مانا جائے یا ان کی شہادت مولا علی شیر خدا جیسی شہادت مانی جائے، یہ تو بعد المشرقین ہے، ایک مشرق کا کنارہ ایک مغرب کا، کس طرح جوڑیں گے؟ اس تصور اور عقیدے سے بات ہی نہیں بنتی۔ پھر تیسرے امام محمد بن عبداللہ نفس زکیہ، انہوں نے سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے خلاف دعوی امامت و خلافت کیا، امام جعفر صادق کے خلاف، یہاں تک اب جو تیسرا فرقہ وجود میں آ چکا تھا یہ امامیہ کہلائے، امامیہ کہلائے۔ اب امام محمد بن عبداللہ جو نفس زکیہ ہیں، نسب ان کا سن لیجئے، مولا علی شیر خدا کے 2 صاحبزادے حسن اور حسین، امام حسین کے صاحبزادے زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہم السلام، محمد جعفر الصادق، بالکل ادھر امام حسن کے صاحبزادے امام حسن المثنی، امام عبداللہ المحض اور امام محمد المعروف نفس زکیہ۔ تو امام محمد بن عبداللہ نفس زکیہ اور امام جعفر صادق کزن ہے، آپس میں کزن ہے۔ اب یہ تو نسب ہو گیا ان کا۔ اب اس میں بڑی عجیب بات ایک اور بھی ہے، آپ دیکھیں گے کہ جب یہ عقیدہ امامت کا مخصوص منصوص امامت اور معصوم کا ایک وضع ہو گیا تو ساری امامت 12 کے 12 ائمہ کی صرف امام حسین کی اولاد میں منتقل کر دی،
ایک امامت بھی امام حسن مجتبی کی اولاد کو نہیں ملی. یہ فیصلے کس نے کیے؟ اگر کہیں وصیت سے ہوئے تو وصیت پر تو 300 سال 100 اختلافات ہوئے. ہر مقام پر وہ بھائی وصیت کو مانتے نہیں رہے. ایک نے کہا کی ہے میرے لیے، دوسرے نے کہا میرے لیے کی ہے، تیسرے نے کہا کی کوئی نہیں ہے. ہر جگہ وصیت پر اختلاف ہے. امام حسن مجتبی بھی مولا علی شیر خدا کے بڑے بیٹے، تو پھر بڑے بیٹے کی اولاد کے میں اندر امامت چلتی. چھوٹے شہزادے ہیں امام حسین، سارے امام ان کی اولاد سے، اور امام حسن مجتبی کی اولاد کے لیے امامت کا دروازہ بند. کیوں؟ اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ چونکہ انہوں نے مصالحت کی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ، یہ ناراضگی، بعد کے لوگوں نے چونکہ اس پر ناراضگی کی تو ان کی پوری اولاد کو امامت نہیں دی. اگر اس ناراضگی سے ان کی اولاد کو امامت نہیں ملنی تھی تو سب سے پہلے خود امام حسن مجتبی کو امامت سے برخاست کیا جاتا. حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی خطا میں، جرم میں، انہیں امامت سے برخاست کیا جائے سب سے پہلے، پھر ان کی اولاد کو محروم کیا جائے. وہ برقرار رہیں جنہوں نے عمل کیا حضرت معاویہ سے صلح کرنے کا، وہ برقرار رہے، اولاد محروم ہو گئی. ہم سب کو امام مانتے ہیں، یہ بات سمجھنے والی. وہ جو ائمہ اہل بیت اطہار ہیں ان کے درجے بڑے بلند ہیں، مگر باقی بھی حضور کی امت کے سارے متقی صالح جو عارف ہوئے سب امام ہمارے سر کا تاج ہیں. حسنی بھی امام، حسینی بھی امام. حضرت نفس زکیہ کا سن لیں، پہلے ان کا درجہ سن لیں. کتاب شیعہ حضرات کی مقاتل الطالبین، ابو الفرج اصفہانی کی، صفحہ 333، تذکرہ محمد بن عبداللہ بن الحسن، مطبوعہ بیروت. اس میں وہ بیان کرتے ہیں خود شیعہ حضرات کی کتاب میں کہ یہ امام محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کانا من افضل اہل بیت ہی، حضور کی اہل بیت میں افضل فرد تھے. وہ اکبر اہل زمانے ہی فی علم ہی بے کتاب اللہ و حفظ ہی، اور اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عالم علم رکھنے والے تھے، سب سے بڑے عالم تھے. قرآن میں، اس کے حفظ میں، فقہ دین میں، شجاعت میں، اور پھر تمام امور میں اتنے متقی، پرہیزگار، عالم، عارف، شجاع اور صاحب تقوی اور صاحب علم و فراست تھے کہ مقاتل الطالبین میں شیعہ حضرات کی معتبر کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ ان کو اپنے خاندان اہل بیت میں مہدی کہا جاتا تھا، حضرت نفس زکیہ کو. حتیٰ لم یشک احد انہ المہدی، کسی کو شک نہیں رہا تھا وہ اس کو مہدی کہتے تھے، اور یہ بات عام تھی. اور حضرت محمد بن عبداللہ نفس زکیہ، ان کا درجہ پھر یہ تھا کہ تمام بنو ہاشم نے، نمبر 1 بنو ہاشم اور آل ابی طالب نے، کل آل ابی طالب اور آل عباس نے، اور سارے بنو ہاشم میں یہ جو تھے، انہوں نے حضرت نفس زکیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، ان کو امام مان لیا تھا. اب یہ کتاب کے اندر درج ہے، ان کو بیعت کر لی تھی، امام مان لیا تھا، اور ان کو امام مانتے رہے، مہدی اہل بیت سمجھتے رہے اس وقت تک جب سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس زکیہ کو سلطنت نہیں ملے گی. اشارہ ہو گیا نا بھئی یہ شہید ہو جائیں گے، ان کو سلطنت نہیں ملے گی، سلطنت بنو عباس کے پاس رہے گی. تو اس کے بعد پھر اختلاف شروع ہو گیا. آپ کے اس فرمان سے قبل کل بنو ہاشم، آل ابی طالب، آل عباس، سب نے متفقہ آپ کے 10 اقدس پر سوائے سیدنا امام جعفر الصادق کے سب نے بیعت کر لی تھی اور امام مان لیا تھا.